افغانستان کے اندر طالبانوں کے آنے کے بعد افغانستان کی ہر ایک چیز تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ افغانستان کا نام تبدیل ہو کر اب اسلامک امیرات آف افغانستان ہو گیا ہے۔ طالبان جو ہے اسلامک امیرات کو نام کہلواتے ہیں، جبکہ اشرف غنی یا اس سے پہلے جو تھے افغانستان کا نام وہ اسلامک ریپبلک آف افغانستان تھا، اور امریکہ نے اس نام کو بالکل سپورٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں نیشنل ایمبلم کی، تو نیشنل ایمبلم بھی افغانستان کا تبدیل ہو کر ایک نیا طالبانوں نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں جو طالبان کبھی شریعہ قانون لے کر آ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں کبھی نام تبدیل کر رہے ہیں، کبھی نیشنل ایمبلم تبدیل کر رہے ہیں، تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا ایکسپٹ کرے گی؟ تو دیکھیے کہ دنیا کس طرح ایکسپٹ کرے گی یہ طے کرے گا یونائٹڈ نیشن کا سیکیورٹی کونسل۔ کل بھارت نے ایک سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا تھا، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ہے سیکیورٹی کونسل کا، اور اس نے اجلاس بلا کر دنیا سے رائے لی کہ کون کون سا ملک ہے جو افغانستان میں طالبانوں کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے۔ تو خبر شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو سیکیورٹی کونسل نے سب سے یہ رائے لی کون کون سے ملک ہیں جو طالبانوں کی ان چینجز کو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی کونسل میں سب سے بڑا ووٹ ملا ہے طالبانوں کو چائنا کا۔ جی ہاں، چائنا ویٹو پاور ہے اور اس کا حمایت ملنا، اس کی سپورٹ ملنا طالبانوں کو، یہ ایک انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل رکھتی ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے الائز بھی ہیں جیسے پاکستان، اس کے علاوہ اور بھی سینٹرل ایشیا کے اندر بھی الائز ہیں جہاں پر چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے، سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر، بھوٹان کے اندر، تو وہاں بھی طالبانوں کو ریکگنیشن مل سکتی ہے۔ چائنا ان کے اوپر پریشر بنا کر طالبانوں کو ریکگنائز کروا سکتی ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ یوکے نے، رشیا نے، امریکہ نے، انڈیا نے اور دیگر ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم طالبانوں کا 1-2 سال کے لیے کنڈکٹ دیکھیں گے، اگر ان کا کنڈکٹ ٹھیک ہوا تو ہم ان کو ریکگنائز کریں گے، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ القاعدہ کو دوبارہ سپورٹ تو نہیں کریں گے۔ اس طرح کی چیزیں انہوں نے بروئے کار لائی۔ اب دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ملا غنی برادر کو افغانستان کا پریزیڈنٹ بنانے کی تیاریاں بالکل ہو چکی ہیں۔ لیٹسٹ ترین نیوز یہ ہے کہ اشرف غنی پہلے تاجکستان بھاگے تھے، اب تاجکستان سے وہ بھاگ گئے ہیں امریکہ کے اندر، اور امریکہ کے اندر وہ سیٹل ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے اندر وہ لے کر گئے ہیں اپنے ساتھ کچھ کیش، 4 گاڑیاں، ہیلی کاپٹر بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، بہت سارا مال و سامان لے کر گئے ہیں افغانستان سے۔ تو اس کے بعد ملا غنی برادر کو افغانستان کا نیا صدر بنانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ تو افغانستان کے اندر شریعہ قانون بھی جو ہے وہ اپنے زور شور پر آ گیا ہے، شریعت نافذ ہو چکی ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ خواتین کو کسی قسم کی ایجوکیشن حاصل کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی وہ جو ہوگا پابندیاں نہیں ہوگی، صرف آپ نے اسلامک قوانین کے تحت آپ نے کام کرنے ہیں، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ طالبان اس طرح کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صدر بائیڈن نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ آج ایڈریس کریں گے اپنے افغانستان کے کرائسس کو، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آنے والے ہیں اور بائیڈن کو یہ پتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ ہار جائیں گے۔